نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین و سامعین، یوسی ٹی وی کے حوالے سے تیسرا عشرہ عتق من النیران میں آپ سبوں کا استقبال ہے. سب سے پہلے دستور کے مطابق آئیے ہم اور آپ کائنات کے محسن اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان شریف میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے آج کل عام طور پر لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ ارکان اسلام میں ایمان، نماز اور روزے کے بعد دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن شریف میں کم و بیش 80 مرتبہ دیا ہے. جہاں جہاں نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، وہیں پر آتوا الزکاۃ کا حکم بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو. بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. زکوٰۃ ہر مالک نصاب مسلمان مرد و عورت پر انفرادی طور پر فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے 2 شرائط ہیں. مال بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو. نصاب سے مراد کم سے کم مقدار ہے جو شریعت نے مختلف چیزوں کے لیے مقرر کی ہے. نمبر 2، مال زکوٰۃ پر ایک قمری سال یعنی ہجری سال گزر چکا ہو. البتہ زمین کی پیداوار پر 1 سال کی شرط نہیں ہے. فصل کاٹنے اور صاف کرنے کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی. کانوں اور دیے ہوئے خزانوں کے لیے بھی 1 سال کی شرط نہیں ہے. اگر مال کا مالک بچہ یا ناسمجھ آدمی ہو تب بھی سرپرست پر فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے. قرض اگر نصاب کے مال سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں. سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ، یا ان دونوں کو ملا کر نصاب کے مقدار تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کا استعمال، یہ لفظ زکوٰۃ اور ایک لفظ ہے ٹیکس، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹیکس کا مفہوم الگ ہے، زکوٰۃ کا مفہوم الگ ہے. اس لیے ان کے مصرف اور استعمال میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹیکس کہتے ہیں اس معاوضے کو جو انسان یا عوام حکومت وقت کو امن کی بحالی، جان و مال کی حفاظت اور ملکی یا بیرون ملک جنگوں کی روک تھام کے لیے ادا کرتی ہے. زکوٰۃ کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ
کہ ملت کے ان افراد کی قانونی طور پر کفالت کر دی جائے جو پیدائشی طور پر کسب معاش سے قاصر ہیں یا کسی بیماری اور حادثے نے انہیں معذور کر دیا ہے یا تجارتی ناموافق حالات نے انہیں معذور کر دیا ہے یا ناموافق تجارتی حالات کے باعث ان کا سرمایہ برباد ہو چکا ہے یا ان کی ذہنی قابلیتیں قیمتی کاروباری تجربے قرض کی آہنی زنجیروں میں جکڑے جانے کی وجہ سے معطل ہو چکے ہیں یا موت کے بے رحم ہاتھوں سے کسی کا سہاگ لٹ چکا ہے اور اب وہ بے بس ہے یا ملت کی وہ افراد جن کا سارا وقت ملت کی کسی خاص خدمت میں گزر جاتا ہے۔ ذکر کردہ افراد کی کفالت کے لیے اسلامی قانون ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو حاجت مندوں کی حاجت روائی میں خرچ کرنے کا حکم ہے تاکہ کوئی ضرورت مند، کوئی یتیم، کوئی بیوہ اور کوئی انسان بے آسرا اور فاقہ کش نہ ہو، تاکہ یہ امت اس سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط، مستحکم اور متحد ہو جائے جس کی ہر اینٹ ایک دوسرے اینٹ کا سہارا ہوتی ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص یشد بعضہ بعضا، سیسہ پلائی ہوئی اس دیوار کی طرح جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے۔ اس طرح غریب و امیر اور مزدور و سرمایہ دار کی طبقاتی کشمکش سے اس کا دامن محفوظ رہے۔ کاش اس اسلامی نظام کو ہر جگہ اجتماعی طور پر قائم رکھا جاتا۔ بڑی تلخ سہی لیکن حقیقت ہے، کتنا ہی اندوہناک سہی لیکن واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا بے دین طبقہ برسر اقتدار آ گیا ہے۔ مساجد کی کمیٹیاں، رفاہی بہبودی ادارے ان حاجت مندوں کی ضروریات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیا ذی استطاعت مسلمان زکوٰۃ کے فریضے سے سبکدوش ہو گئے؟ کیا یتیم بچوں، حسرت نصیب بیواؤں، شکستہ خاطر بیماروں، ستم رسیدہ یا برباد شدہ لوگوں کی اعانت ان پر اللہ کی طرف سے فرض نہیں؟ کیا شریعت اسلامیہ ان ناموافق حالات میں ان ضرورت مندوں کی دستگیری کرنے سے قاصر ہے؟ جواب آپ دیں گے ہرگز نہیں۔ مسلمانوں میں بیمار بھی ہیں، اپاہج بھی، یتیم بھی ہیں، بیوائیں بھی، ان کی حفاظت و دستگیری اللہ کی طرف سے وہاں کے ذی استطاعت صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب ذی استطاعت مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو ان کی مدد کو کون آئے گا؟ وہ حکومت جس کا دامن بے گناہ مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے، یا وہ سرمایہ دار جن کی تجوریوں کے منہ ان غنڈوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو ہراساں کر کے ان کے وسائل معاش کو زبردستی ان سے چھین رہے ہیں، یا مسلمانوں کے دشمن آپ کے یتیم بچوں کی آنکھوں سے نہ تھمنے والے آنسو خوش کریں گے۔ زکوٰۃ سے ہر حالت میں ہر وقت امت اسلامیہ کی ضرورت مند طبقے کی قانونی طور پر اسلام کفالت کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح 2.5% مقرر فرمائی ہے، اور یہ نظام زکوٰۃ اسلام کا وہ درہ امتیاز ہے جو اس کی صداقت اور من اللہ ہونے پر شاہد عدل ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد امت کے اس ضرورت مند طبقے کی قانونی طور پر کفالت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی آمدنی کے خرچ کرنے کی جگہوں کو خود ہی متعین فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ صدقات حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا، عاملین زکوٰۃ کا، اور جن کا دل جیتنا مقصود ہو تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے یعنی قیدیوں غلاموں کی دستگیری کے لیے، اور ان کے لیے جو تاوان کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں یعنی قرض دار اور ضامن، اللہ کے راستے میں جان سے لڑنے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ مقرر ہے خدا کی طرف سے، اور اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ داعیان حق اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند کرنے والے علماء زکوٰۃ کی رقم سے امت کی تعلیمی تربیتی کفالت کرتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، اور جو نونہالان اسلامیہ یا جو دختران توحید جو تعلیم کے خراجات ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو یہ علماء کرام یہ بے سہارا یتیموں کی دھسی ہوئی آنکھوں کے پردوں میں آنسوؤں کے قطروں کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء امت کو جگاتے ہیں کہ بہت سو لیے اب تو جاگو، بہت داد عیش دی اب تو ہوش میں آؤ، ساری شب عمر تو ہنگامہ گستری میں کٹی، اب تو سپید صبح طلوع ہو رہا ہے، اب تو اللہ کا نام لو ورنہ قیامت آئے گی جس میں تم اور تمہارا متاع عیش و عشرت تنکوں کی طرف بہہ جائے گا، ورنہ سرخ قیامت آئے گی جو تمہاری لذات و شہوات کی دنیا کو درہم برہم کر دے گی۔ اگر آج نہ مانو گے تو کل قیامت میں ضرور ماننا پڑے گا، لیکن مکافات عمل کا فرشتہ اس وقت ہر معذرت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے گا کہ الآن فقد عصیت قبل، اب پچھتانے سے کیا حاصل، آج تک تو سرکشی کرتے رہے۔ آج امت کے سرمایہ دار طبقہ صاحب نصاب ذی استطاعت مسلمانوں کا فریضہ ہے، جس کی نشاندہی شریعت الاسلام کے مصنف سید علی زادہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ لا یدع فقیرا فی ولایتہ الا اعطاہ، ولا مدیونا الا قضى عنه دینہ، ولا ضعیفا الا اعانہ، ولا مظلوما الا نصرہ، ولا ظالما الا منعه عن الظلم، ولا عاریۃ الا کسبہ۔ یعنی آپ اپنے سماج میں کسی کو فقیر نہ رہنے دیں، کسی کو قرضدار نہ رہنے دیں، کسی کمزور کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، نہ کسی مظلوم کو انصاف سے محروم رکھیں، نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دیں، اور نہ اپنے سماج کو میں کسی کو بغیر لباس کے آپ رہنے دیں، یعنی ہر ضرورت مند کو آپ لباس مہیا کرائیں۔ بہرحال زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد حاجت مند طبقہ کی قانونی طور پر کفالت کرنا ہے، اور یہ ہر حالت میں ہر ذی استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عبادتوں کی توفیق اور زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔